یہ ہیں جی شاہد صدیقی صاحب شجاع آباد سے. وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، پابندیوں سے بھی میرے نزدیک اہم ہے مکالمہ، ڈائلاگ. یہ تو دشمن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا، ہم تو ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی مدتوں سے ہماری بربادی کا ایک بہت بڑا سبب انتشار، حصول علم سے دوری. جبکہ حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے اگر کسی بھی حصے کو چوٹ لگے گی، زخم آئے گا، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوگا. یہ تو روزمرہ کی بات ہے. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کسی کی انگلی ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ پہ زخم آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، اور اگر ایک شاخ دوسری سے الجھنے لگے یا کاٹنے لگے تو درخت کی چھاؤں برباد ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جو شاخ زیادہ طاقتور ہوگی وہ کمزور شاخ کو توڑ دے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ گرینڈ ٹوٹل کیا ہوگا کہ درخت کی چھاؤں کم ہو جائے گی. اور رہ گئی آقا سے محبت، تو ہمیں بحیثیت مسلمان، میں نے دو چیزوں کو زندگی میں طے کیا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے، یہ جسے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج، اللہ کی پناہ، میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ تم کتنے بڑے علامے ہو؟ تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اگر فیصلے تم نہیں کرنے ہیں تو پھر رب العالمین نے حشر کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ تو تم نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش نہ کرو. اچھا، یہ آقا سے محبت پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے. پتہ نہیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. میرے رب کو میری کون سی چیز بہت اچھی لگی ہو، شاید میرے حضور کو میری کوئی چیز شاید بہت ہی اچھی لگتی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگتی ہے، لگتی ہو، مجھے کیا پتا. تو یہ، اور دوسرا کسی کو کہنا کہ کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ کہے یا یہ گمان کرے یا بات کرے کہ اس نے اپنی ماں کی تذلیل کی ہے. کوئی اب نارمل پاگل ہو تو مجھے نہیں پتا، بٹ یہ ہو نہیں سکتا. جس مٹی سے آپ نے جنم لیا ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں ہے، وہ کہتے ہیں مدر لینڈ، ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، ہم کہتے ہیں مادر وطن. تو یہ کیا ہے؟ سو کبھی کسی کے یہ دائرہ اسلام سے خارج مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو. حضور کی ذات پہ تو کوئی کہانی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا بھی ہو. اور انتہا یہ ہے کہ بھائی میرے مسلمان تو چھوڑیں، بالکل ہی علیحدہ کرتے ہیں. I was not prepared for this question other way. میں کتاب نکال کے بیٹھ جاتا. میں بلکہ کہوں گا اس نوجوان کو، خبر کو، کہ مجھے یاد کرائے. میں کل بتاؤں کہ مشاہیر ویسٹ کے بڑے دماغ، اہل مغرب بڑے دماغ، مشاہیر، مجھے خبر آپ یاد کرانا. میں کل نا وہ میں پڑھوں گا ان میں سے 8-10 وہ حضور کے عشق میں مبتلا ہیں. وہ تو پتہ نہیں کون سا کوئی ملک تھا ابھی 1.5 سال پہلے، بھونکتے تھے اسلام کے بارے میں بھی، حضور کے بارے میں بھی سارا کچھ کرتے کراتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ دو بندے تھے کسی یورپین ملک کی، ملک کا نام یاد نہیں آ رہا، دونوں نے مل کے سوچا کہ جی اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں. اچھا، وہ قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے، پڑھا تو مت ماری گئی ان کی سوچ میں. پڑھ کر انہوں نے یہ تو کمال ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں، ان کے پروفٹ کی زندگی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مخالفت میں لکھنے کا مواد ملے. انہوں نے حضور کی سیرت پہ کتابیں پڑھیں، دونوں مسلمان ہو گئے. یہ پاکستان کے سارے اخبارات میں چھپا ہے. ملک کا نام ہے، معذرت چاہتا ہوں میں بھول رہا ہوں. تو مشاہیر بھائی جو پڑھ لیتا ہے
اور وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ ان پہ رحم آنا چاہیے، ان پہ ترس کھانا چاہیے، ان کو سمجھانا بتانا چاہیے. جس کو بات سمجھ میں آئے جانے مجھے بغیر تو اندھا دھند کو بندہ، کوئی پاگل آدمی ہے اگر مجھے پتھر مار دے گا تو میں بجائے اس کے کہ آگے اس کو گولی مار دوں پتھر کے جواب میں، تو میں اپنی مرم پٹی کرا کے میری کوشش ہوگی یار پہلے میں اس کو نہ کہیں مینٹل ہاسپٹل پہنچاؤں یا کہیں پہنچاؤں یا اور لوگوں کو بھی مارے گا. اس طرح کی بات ہوتی ہے. سو بیسیکلی پابندیوں سے بڑھ کے ہے مکالمہ، اور یہ سمجھانا، کمیونیکیٹ کرنا، قائل کرنا کہ بھائی ہم تم سے کم عاشق نہیں ہیں ان کے، اور وہ ہم تو چھوڑو. ایک ہندو شاعر ہیں بڑے مشہور، ان کا مجھے پورا شعر نہیں یاد آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ان کے شعر کا، بے شمار ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، سکھوں نے نعتیں لکھی ہیں. تو اس میں ایک مصرے کا مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے وہ کہ یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم بھی عاشق ہیں. تو یہ میں اس وقت وہ شعر بھول رہا ہوں. تو مکالمہ کرنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ میں تو وہی سمجھتا ہوں جو آقا نے کہا ہے. اور میں بیسیکلی ہمارا پرابلم ہے، ہم گہرائی میں جا کے بات کو نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور شروع ہو جاتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے کہ حضور کے ساتھ اس کی محبت میں کوئی کمی بیشی ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ.